السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کے بارے میں پھر سے جو ہے خبریں گردش کر رہی ہے، نئے نئے کیسز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے پہلے بھی جو سب سے پہلے اقدام اٹھایا وہ تعلیمی اداروں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ انہوں نے اقدام اٹھایا کہ کسی بھی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، کہیں پر کوئی SOPs نہیں ہے، لیکن تعلیمی اداروں کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا بغیر کسی مشاورت کے۔ آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے آدم جی گرامر سیکنڈری اسکول کے وائس پرنسپل پروفیسر گلفراز صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو DHR نیوز کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گلفراز صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ پہلے 6-7 مہینے اسکول بند تھے، اس میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ سب جانتے ہیں۔ ابھی پھر سے جو ہے اسکول بند کر دیے، لیکن انہوں نے کوئی صحیح ڈیڈ لائن نہیں دی ہے کہ ہم اس تاریخ کو اسکول کھولیں گے، اس کے بعد بھی میٹنگز ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ 11 جنوری کا جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے اسکول کھل جائیں گے یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے میں DHR نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور اس حوالے سے آپ نے میرا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی، چونکہ اس وقت کورونا کی آڑ میں تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو کے اندر میں نے یہ بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تعلیمی اداروں سے زیادہ اور بھی بہت سارے جلسے، PDM کے جلسے آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی جلسے ہیں، مذہبی حوالے سے اجتماعات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں میڈیا جو پرسن حضرات ہیں وہ بھی ایک رومز کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایشو نہیں بنایا جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف تعلیمی اداروں کو بند کرنا یہ تعلیم کا قتل عام ہے، یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں اس پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہوں جس پاکستان کے اندر تعلیم عام ہوگی اور پڑھا لکھا پاکستانی ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ظلم ہے، بالخصوص ان تعلیمی اداروں کے ساتھ جو اس وقت رینٹ پر جگہ لے کر کے وہ تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان حضرات کے ساتھ یہ ایک دشمنی ہے۔ اور وہ لوگ جو پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، ان کے جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی سیلریز پے کرنا یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسرا جو سوال اس میں آپ نے پوچھا وہ یہ کہ 11 جنوری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ ری اوپن کر دیں گے اسکول کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ 11 جنوری کو، یہ شاید 2 مہینے مزید آگے یہ مسئلہ جا سکتا ہے، یہ مشکل ہوگا کہ یہ 11 جنوری کو یہ اسکول ری اوپن ہوں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ بچے 6-7 مہینے تعلیمی اداروں سے باہر رہیں، جب یہ واپس آئے تھے ابھی ستمبر میں، تو بچوں کی کیا پوزیشن تھی؟ کیا وہ واپس اس پوزیشن پر آئے یا ابھی تک نہیں آئے؟ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ابھی تک؟ ابھی تک بچوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوا، تعلیم کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا۔ بچوں کو بڑی مشکل سے ہم نے ایک اس طرف لایا کہ وہ دوبارہ سے تعلیم کی طرف آئیں۔ بڑی مشکل سے بچے تھوڑا سا تعلیم کو پک کرنے لگے تھے کہ دوبارہ سے کورونا کی آڑ میں اسکول کو بند کر دیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سال جو ہے نا یہ بچوں کا ضائع ہو گیا۔ وہ بچے جو سمجھتے تھے کہ بھائی اسکول کی چھٹی صرف اتوار کے علاوہ نہیں ہوتی، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں، مطلب مذاقیہ۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ بچے کورونا کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کورونا ہو، ہمیں چھٹیاں ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بچوں کا مائنڈ ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہا کہ وہ پڑھنے کے لیے جائیں یا گھروں میں رہیں۔ مدارس نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا، مدارس نے اپنی پڑھائی میں کوئی خلل نہیں آنے دی، جس پر مدارس کے کمیٹی نے بیان بھی دیا کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مدارس کی جو تنظیمیں ہیں وہ متفق ہیں۔ آپ کی جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو تنظیمیں ہیں ان میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک ہو کر کیوں نہیں آواز اٹھاتی تعلیمی جو ہے اداروں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں احمد صاحب بات ایسی ہے کہ مدارس کا جہاں تک تعلق ہے، مدارس کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے کہ بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، بچیوں کو عالمہ بنانا، حافظہ بنانا، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے آج تک کسی مدرسے کے اندر تعصب نہیں دیکھا،
کہ ہم نے ایک مدرسے سے اگر بچہ دوسرے مدرسے جاتا ہے یا پھر ایک مدرسے کا دوسرے مدرسے کے ساتھ کوئی دشمنی والا ایک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پرائیویٹ اسکولز کے اندر ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی ایک پرائیویٹ ادارہ چلا رہا ہوں، میں نے بھی دیکھا میرا بچہ جب دوسرے اسکول جاتا ہے تو اگرچہ وہ ابھی کرونا کی وجہ سے بہت سارے بچوں نے اسکول چینج کیے، کیوں کیے بھائی 3 4 مہینے کی فیس وہ پیرنٹس پے نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ ہم نے بہت کوپریٹ کیا پیرنٹس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو دوسرا ہمارے بچے جب دوسرے اسکول میں کٹ کے جاتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. اور تعلیمی ادارے چونکہ ان کا ابھی تک میرے خیال میں کوئی میٹنگز ہی نہیں ہوئی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. ہمارا ابھی تک جو ہے نا ہمیں لیڈ کرنے والا شاید کوئی ایسے شخص ملا نہیں ہے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہو، جو ہمیں جو ہے نا پالیسی دے. اگر جیسے مدارس کی ایک پالیسی ہے وفاق المدارس العربیہ کے تحت تمام مدارس چل رہے ہیں، تو تمام مدارس نے وفاق المدارس کو دیکھا. ٹھیک ہے، تنظیمات المدارس ہیں، اشرف المدارس، بڑے بڑے جو ہے علماء کرام کے جو ایک یعنی بڑے بڑے مدارس کے محتممین حضرات ہیں، دیگر جو صدور حضرات ہیں، جب انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ جس طریقے کی پالیسی دیں گے اس پر عمل ہوگا. ہمارا ابھی تک تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے جو ہمیں پالیسی دے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس طریقے سے مدارس کی بات مان رہی ہے اسکولوں کی بات بھی مانے گی. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ ابھی بچوں کو آپ واپس اس پوزیشن پر لائیں. ابھی جب یہ چھٹیاں ہو جائیں گی، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آن لائن کلاسز شروع کریں. چونکہ آپ کا ادارہ بلدیہ ٹاؤن میں ہے اور بلدیہ ٹاؤن ایک انجان علاقوں میں آتا ہے، وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے. پتہ نہیں وہاں پر آپ کے بلدیہ میں کوئی ایم پی ایم این اے ہے یا نہیں ہے، یہ کس ملک کا علاقہ ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. کیونکہ پورے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پورا جو ہے اس وقت ترقی کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن ترقیاتی کام نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نیٹ کا سسٹم نہیں ہے. تو آپ آن لائن کلاسز پڑھا پائیں گے یا ان بچوں کا آپ اسی طریقے سے جو چھٹیاں آئیں گی ان کا ٹائم ضائع ہوگا؟ احمد بھائی، اپنی مدد آپ کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان چھٹیوں میں بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کام دیں. اس کے لیے ہم نے مختلف ترتیب ہمارے ذہن میں تھی کہ ہم پیرنٹس کو بلا کر کے ہم ہوم ورک دیں. جہاں تک تعلق آن لائن کلاسز کا ہے یہ امپاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پڑھا لکھا طبقہ اس پر نظر ثانی کرے، اس کو سمجھے. دیکھیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پسماندہ علاقہ ہے جہاں لوگوں کے پاس فیس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ نیٹ والا موبائل کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کے گھر میں PTCL نیٹ ہو، جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں ہے تو کم سے کم موبائل ہو. اب اس موبائل میں پیکج کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک پیرنٹس اپنے بچے کی 500 روپے فیس پے نہیں کر سکتے، وہ 1000 روپے کا پیکج کہاں سے کروائیں گے؟ یہ عوام کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور آن لائن اگر سسٹم چل پاتا تو میں سمجھتا ہوں پھر اسکول اور ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پوری زندگی آن لائن سسٹم ہی چلتا رہے. لیکن یہ ناکام ایک کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک دغا بازی ہے. کہا جاتا ہے کرونا خطرناک ہے، سب جانتے ہیں، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ حکومت نے کہا ہے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کرونا زیادہ خطرناک ہے یا جہالت؟ میرے خیال میں کرونا سے زیادہ جہالت خطرناک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے بھی آپ کے پاس تعلیم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے ملک کو اس وقت کھوکھلا کر رہی ہیں وہاں جہالت بھی کر رہی ہے. تو کرونا میرے خیال میں اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی بڑی بیماری جہالت ہے. جہالت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کرونا بھی ظاہر سی بات ایک وبائی مرض ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. لیکن یہ ایک عام سی مرض ہے. احمد صاحب، یقیناً آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. آج تک کتنے ایسے اسکول ہیں جس میں میرے بلدیہ ٹاؤن میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ بات، آن دا اسپورٹ میں جو نا یہ بات کہہ چکا ہوں، کئی بار میں نے یہ بات کی ہے، اور آن دا کیمرہ بھی یہ بات میں ابھی کہہ رہا ہوں، عوام سے بھی حکومت سے بھی. میرا بلدیہ ٹاؤن کا ایک ایسا کیس جو کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے، کسی کالج سے کرونا کا آیا ہو تو میں مجرم، کوئی بھی نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ یہاں کرونا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تعلیم کو عام کرنا چاہیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے
آدم جی گرامر سیکنڈری اسکول کے وائس پرنسپل پروفیسر گلفراز صدیقی صاحب، سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومتی فیصلے کو اس وقت صرف سندھ کے نہیں، پنجاب کے نہیں، کے پی کے، بلوچستان، پورے پاکستان کے تمام تر ایسوسیشنز نے جو ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مان رہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات انہوں نے سامنے رکھی ہے، اور وہ آپ سن بھی رہا ہے، میڈیا پر چل بھی رہا ہے، وہ اپنی وجوہات بتا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تعلیمی اداروں پر اس وقت جس طریقے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہے، جس طریقے سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا منشیات کے اڈوں پر بھی اس طریقے سے سختی کی جا رہی ہے؟ کیا منشیات فروشوں کے خلاف بھی کیا اس ملک میں کبھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو کرونا سے بھی بڑھ کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے، لوگوں کے گھر تباہ کر دی ہیں؟ آخر ان منشیات فروشوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ جس طریقے سے سعید غنی جو سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہے، وہ ایجوکیشن اور تعلیمی اداروں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس طرح کبھی ان کی گورنمنٹ نے یہ جو منشیات کے اڈے چلتے ہیں ان کے خلاف بھی کبھی کوئی ایکشن لیا؟ یہی اسکول کے بچے پچھلے لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ منشیات کے عادی بن گئے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، انہیں سپورٹ کرنے والے بھی سب کو پتہ ہے، اور منشیات فروشوں کا بھی سب کو پتہ ہے۔ اب حکومت اس پر 11 جنوری کے بعد کیا ایکشن لیتی ہے؟ وہ اس تعلیم کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ آخر وہ کیوں جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ لوگ تعلیم سے دور رہیں، اور وہ ہمیشہ تعلیم کو ہی نشانہ کیوں بناتی ہے؟ اس 11 جنوری تک اس کا جو ہے انتظار رہے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DH4 نیوز۔